بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن نلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سفر وہی پرانا، گوال منڈی سے جاتی عمرہ کا سفر۔ اچھا، اس سفر کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے میں ذکر کروں گا اس کا، وزیر اعظم پاکستان کا پارلیمنٹ کے اندر ایک خطاب جس میں انہوں نے گوال منڈی کا ذکر کیا اور ایک طوفان آ گیا۔ کیوں آیا طوفان؟ اس میں سے کون سی بری بات تھی جس پہ طوفان آیا؟ وہ مریم البتوڑی، احسن اقبال، شہباز شریف اور نہ معلوم کون کون شروع ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید کچھ غلط ہو گیا ہوگا، تو میں نے کچھ دوستوں کو، کچھ چاہنے والوں کو گوال منڈی فون کیا، خیریت دریافت کیا اور ان سے پوچھا میں نے، یار وہ جو عمران خان نے، وزیر اعظم نے جو گوال منڈی کا ذکر کیا پارلیمنٹ میں کہ ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف گوال منڈی میں بڑا نہیں ہوا، بکنگم پیلس میں بڑا ہوا، کیا غلط کہا؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا۔ جو انہوں نے لفظ کہے تھے، جس طریقے سے انہوں نے، وہ میں دہرا نہیں سکتا، لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے ہمارا منہ کالا کیا، اس نے ہم کو ذلیل کیا، اس نے ہم کو برباد کیا، بدنام کیا۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ گوال منڈی ہو، سمنا آباد ہو، اچھرا ہو، اندرون لاہور ہو، وہ سب معتبر لوگ ہیں، سب خاندانی لوگ ہیں۔ خاندان کو دولت سے نہیں تولا جاتا، سب پڑھے لکھے اچھے عزت دار لوگ ہیں۔ میں کئی دفعہ گیا، چھوٹی دکان والا ہو، چھوٹے گھر والا ہو، پرانا گھر ہو، فلیٹ ہو، وہ مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن کمال صرف یہ ہے اپنی جیب سے جو بھی ان کے وسائل ہیں، جتنی ان کی حیثیت ہے، اس حساب کے وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی مہمانداری کرتے ہیں۔ حکومت کے پیسوں سے نہیں کرتے، حرام کے پیسوں سے نہیں کرتے۔ تو یہ فخر کرنے کے بجائے کہ ہاں میں گوال منڈی میں پیدا ہوا، میں گوال منڈی کا رہنے والا ہوں، میں گوال منڈی سے ہوں، یہ کہنے کے بجائے کہ جی آپ نے گوال منڈی والوں کی توہین کر دی، بالکل صحیح کہا۔ نواز شریف سے منسوب کر کے جب بھی گوال منڈی کا نام آئے گا تو گوال منڈی والوں کی توہین ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ میں ڈیفنس سے پیدا ہوا تو لوگ مجھے جوتے ماریں گے، میری عمر سے بہت چھوٹا ہے ڈیفنس، میں پاپوش میں پیدا ہوا تھا، یہی ایک حقیقت ہے۔ یہ بات کہ غلط مطلب لینا اور اس کو غلط رخ میں پیش کرنا اور نفرت پیدا کرنا، یہ صرف اسی خاندان کا کام ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ جیسے اسحاق ڈار کے لیے کہا کہ سائیکل کی دکان نہیں تھی، ایسا لگتا ہے کہ مرسیڈیز کا شو روم تھا، صحیح کہا۔ اس میں جھوٹ کیا ہے؟ بہت بڑا شہر ہے لاہور، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس حد تک پہنچے؟ کوئی نہیں۔ تو یہ جو گوال منڈی سے جاتی عمرہ کا مکروہ سفر ہے، بدبودار سفر، یہ گوال منڈی والوں کے لیے نہیں ہے، یہ عبرت جو ہے ہر اس شہری کے لیے، ہر اس انسان کے لیے ہے جس کا انجام ان کے انجام جیسا ہونا ہے۔ دکھ ہوتا ہے مجھ کو کہ انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ اپنے پرکھوں کو، اپنے بزرگوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے کہ ہم ایک مزدور کے، ایک لوہار کے بیٹے ہیں، یہ دکھاتے ہیں کہ ہم ایک خاندانی رئیس کے بیٹے ہیں۔ وہ آئیے خاندانی رئیس کی کہانی آپ کو سنائیں، وہ کہانی جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا۔ آج میں تھوڑا سا اچھے موڈ میں ہوں، اس لیے میں اچھے طریقے سے کہانی پیش کرتا ہوں۔ یہ ارب پتی، کھرب پتی جو خاندانی لوگ ہیں، جب وزیر اعظم بنا، اس نے ایک اسکیم اناؤنس کی، قرض اتارو ملک سنوارو۔ میرے خیال سے کہ ہر غیرت مند انسان کی یہ سوچ تھی اور ہے اور ہوگی کہ یار ملک کو قرضے سے نجات دلاؤ۔
تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل خوبصورت ہو. میرے جیسی عمر کے لوگوں کا مستقبل کیا، جو ہے وہ ہے. معاف کیجیے گا. تو اس وقت جو قرض اتارو ملک سنوارو کی جو مہم تھی، اس میں اربوں روپے جمع ہوئے تھے. میں یہ بات یہاں پہ اس لیے ایڈ کرتا چلوں، اس سازش میں، اس فراڈ میں، اس مکروہ فعل میں اس وقت کا اسٹیٹ بینک بھی شامل تھا. وجہ بھی بتاؤں گا کیوں. لوگوں نے دل کھول کے پیسے دیے، اپنی بساط، اپنی اوقات، اپنی حیثیت سے زیادہ پیسے دیے. میں نے بھی دیے، میرے والد صاحب نے بھی دیے، میرے خاندان والوں نے بھی دیے. وہ ایشو نہیں ہے. دیے، کھا گیا ایک آدمی، کوئی بات نہیں. ایشو یہ ہے کہ ان غریبوں نے دیے جن کی ساری زندگی کا محور، ساری زندگی کی بچت وہ تھی. مثال کے طور پہ میری والدہ کے گھر میں ایک ماسی آتی تھی، سکینہ، برسا برس سے آ رہی تھی. وہ ایک دن نہیں آئی. دوسرے دن جب آئی تو میری والدہ مرحومہ نے پوچھا کہ سکینہ کہاں تھی تم، کل کیوں نہیں آئی؟ تو اس نے جو کہا وہ سنیے. یہ ہے غیرت مند پاکستانی. اس نے کہا باجی آپ کو پتا ہے نا کہ میری بچی بڑی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس کے لیے میں تھوڑا تھوڑا زیور، تھوڑا تھوڑا چیز جہیز جمع کر رہی تھی، اور میں جی نواز شریف کی اس میں سب کچھ بیچ کے دے آئی. میری ماں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، یہ بچیاں تو دیکھتی دیکھتے بڑی ہو جاتی ہیں، تو پھر کل کیا ہوگا؟ کل باجی ملک رہے گا تو کل بھی آئے گی، اور جب کل آئے گی تو اللہ بہتر کرے گا، شادی ہو جائے گی. یہ تھی وہ عورت، ایک ماسی جو گھر میں جھاڑو پوچھا کے 10 گھر میں جا کے شام کو 7 بجے اپنے گھر لوٹنے والی وہ بوڑھی عورت. دوسرا قصہ وہ ہے جو میرے ساتھ ہوا. جو میں گھر سے نکلتا تھا تو میرے گھر کے پاس ڈیفنس مارکیٹ تھی کراچی میں. وہاں ایک گلی کے کونے میں ایک کھوکا بنا ہوا تھا سگریٹ کا. اندر بڑی بڑی دکانیں تھیں، باہر ایک کھوکا تھا سگریٹ پان کا. اچھا لڑکا تھا، سلام کرتا تھا، عزت کرتا تھا. میں ہارن بجاتا تھا، وہ 2 پیکٹ سگریٹ میری گاڑی میں پھینک دیا کرتا تھا. شام کو واپسی پہ بھی 2 پیکٹ سگریٹ میری گاڑی میں پھینک دیا کرتا تھا. اور اس نے کہا بھائی جان آپ مجھے یکمشت مہینے کے مہینے پیسے دے دیا کریں تو میرے پاس ایک لم سم رقم آ جائے گی. یہ سلسلہ کافی عرصے جاری رہا. ایک دن جب میں گیا، ہارن بجایا تو کوئی نہیں آیا سگریٹ دینے، تو میں نے گاڑی پیچھے کر کے پوچھا کہ اسلم کہاں گیا؟ انہیں صاحب یہ کھوکا میں نے خرید لیا، اسلم جو ہے ڈیفنس مارکیٹ میں رشید کی دکان پہ چلا گیا. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اگر اس کو پیسوں کی ضرورت تھی مجھ سے کہتا. 3 محنت سے اسے کھوکا بنایا. میں رشید کی دکان پہ گیا، میں نے اسے جا کے پوچھا اسلم کتنے بیچا تو نے کھوکا؟ مسکرا کے کہا جی 36,000 روپے. میں نے کہا تم مجھ سے لے لیتا، کھوکا بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ بولے صاحب کیسی بات کر رہا ہو آپ، میرا ملک نہیں ہے یہ ہے. پھر صاحب وہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے نا کہ قرض اتارو ملک سنوارو. میں نے کھوکا 36,000 میں بیچ کے وہ پیسے وہاں دے دیے. 36,000 کھوکے میں بیچ دوں اس ملک کے لیے. زندہ رہا ہے ملک رہا اور زندگی رہی تو میں اور 36 کھوکے بنا لوں گا. لیکن یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. آج بھی سوچتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اگر ایک صاحب حیثیت نے دیا تو کوئی کمال نہیں کیا. اگر آپ کے پاس 2-4 کروڑ روپے ہے اور آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے دے دیا تو آپ نے کوئی کمال نہیں کیا. آپ نے اپنوں پر احسان کیا، اللہ کے ساتھ سودا کیا، اپنے رزق میں برکت پیدا کر لی. لیکن جس پر کچھ نہیں ہے اس نے دیا تو اس نے بہت بڑا کام کیا. نہ اس بچی کا زیور رہا، نہ اس لڑکے کا کھوکا رہا، اور نہ ملک کا قرض اترا. ایون فیلڈ میں گھر بن گئے، پوری دنیا کے سارے بر اعظموں میں مکانات بحال تعمیر ہو گئے.
اربوں روپیہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں چلا گیا. آج تک اسٹیٹ بینک نے یہ سوال نہیں کیا وہ پیسہ کہاں گیا. اور میرے حساب کتاب سے وہ پیسہ قرض سے کئی گنا زیادہ جمع ہوا جو قرض اترنے کے بعد پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال ہو سکتا تھا. پر ایسا نہ ہوا، نہ قرض ادا ہوا نہ ایسا ہوا. ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں تاریخ میں میرے پاس، جو میں یہ بتاتا رہوں گا تو سارا وقت میں بتاتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے. پھر رات کو آپ لوگ سوچتے رہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا. ہوس، لالچ، بھوک، ایمان کی کمزوری کہ ہم نے یہیں رہنا ہے، ہم نے یہاں سے کہیں نہیں جانا. اب اتنا بڑا آدمی جو خاندانی رئیس ہو وہ سب کچھ کھا گیا. اتنا رئیس تھا وہ کہ اس کی بھوک آج تک نہیں مٹی. میں گوال منڈی والوں سے سوال کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ایک آدمی 1% بھی نہیں ہوگا جو فوج کو گالی دے گا. یہی لاہوری ہے. جب جنگ ہوئی تھی تو چھت پہ کھڑے ہو کے خالی ہاتھ ڈاگ فائٹ دیکھتے تھے اور نعرے لگاتے تھے کہ تھلو آ، اتو آ، سائڈ سے آ، ادھر سے آ، ادھر سے آ. میاں صاحب آپ نے ان کا منہ کالا کرا دیا فوج کو گالی دے کے. ان محب وطن غیور قوم کا ان کا منہ کالا کرایا ہے آپ نے، آپ کے سمدی نے، آپ کی اولاد نے، آپ کے بھائی نے. ایک انسان کو کتنی بھوک لگ سکتی ہے؟ آپ دیگ پہ بیٹھ کے دیگ تو نہیں کھا سکتے، یا بکرے میں بیٹھ کے پورا بکرا کھا لیں گے. 2 روٹی 3 روٹی کھا لیا، پیٹ بھر گیا، ختم. میرا جیسا آدمی آدھی روٹی میں پرباش ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو کوئی علاقہ برا نہیں ہوتا، لوگ برے نہیں ہوتے. ایک شخص کہتے ہیں نا، ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دے گی. یہ ہے وہ گندی مچھلی جس نے پورے تالاب کو نہیں، سمندر کو گندا کر دیا، مکروہ کر دیا. میں دنیا میں جب بھی کہیں گھوما پھرا تو مجھے 2 چیزوں کا بڑا احساس ہوتا تھا. ایک میرے وطن کی عزت رہے، میرے کسی کردار سے، میرے کسی بھی کام سے میرے ملک کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے. دوسرا، مجھے اپنی عزت کا خیال رہتا تھا کہ اگر یہ چلی گئی میں کہیں کا بھی نہیں رہتا. قوم ہوتی کیا ہے؟ قوم ہوتی کیا ہے؟ پہلی دفعہ وینزویلا گیا، اس آدمی نے مجھے دیکھا، پریشان ہوا، کون سے ملک سے؟ 6.5 فٹ کا آدمی. خیر بتا دیا، ٹیکسی میں بیٹھا، ہوٹل گیا. $30 اس کی فریٹ تھا، کرایہ اس کا. اس کے پاس چینج نہیں تھی، میرے پاس بھی چینج نہیں تھی. میں نے $100 اس کو دیے. میں نے کہا تم رکھ لو، پھر دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی تو مجھے دے دینا. قوم کا بتا رہا ہوں، قوم کس کو کہتے ہیں. اس نے کہا نہیں، یہ تم رکھ لو، اگر ملاقات ہوئی تم مجھے دے دینا. میں نے کہا یار رکھ لے. کہنے نہیں، خدا نہ خواستہ اگر ملاقات نہیں ہوئی اور تم پاکستان لوٹ گئے تو تم جب بھی وینزویلا کا نام آئے گا تو تم کہو گے کہ وینزویلن نے میرے پیسے نہیں دیے، میرا ملک بدنام ہوگا. مجھے کون جانتا ہے، میں کسی کو نہیں کہوں گا. کیوں؟ میرا کاروبار ہے، دھندا ہے. لیکن اگر تم نے کہہ دیا کہ وینزویلن نے پیسے نہیں دیے تو میرا ملک بدنام ہوگا، اور یہ میری پہچان ہے. اس کو کہتے ہیں قوم. ہمارا بھی نام ہے پوری دنیا میں. فروڈیے، کرپٹ مافیا، سیزیلین مافیا، 3 دفعہ کا وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم. اور ہم کو اس نام سے پکارا جاتا ہے کہ ہم اس ملک کے ہیں. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آج بھی آپ اس سے ہمدردی کریں، پیار کریں، شیر آئے کریں،
کل آپ اپنے بچوں کو کیا دیں گے وہ آج سوچ لیجیے. آپ سب کی گزر چکی سمیت جو آپ کے گھر کے آنگن میں آپ کے پھول کھیل رہے ہیں نا, ان کا ضرور سوچیے گا. ان کے پھول تو دیکھیں آپ نے, گوبھی کے پھول سارے. یہ جو سفر ہے گوال منڈی سے جاتی عمرہ کا سفر, اتنا خوفناک سفر ہے کہ اگر آپ کو سفر کی اصل حقیقت جو میں بتاؤں گا, آپ اپنے بچوں کو سفر کرنے سے روک دیں گے اس ڈر سے کہیں یہ سفر ایسا نہ ہو جائے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ یہ افواہ ہے, تو آپ یہ سوچیے گا کہ آپ کے بارے میں کبھی کوئی افواہ اڑی. اگر نہیں اڑی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حقیقت نہیں ہے. آپ کیونکہ آپ نے کچھ چنگاری, ہر افواہ کے پیچھے تھوڑی سی حقیقت ہوتی ہے. پوری آرمی جھوٹی, سارے جرنیل جھوٹے, عدلیہ جھوٹی, مکرو سب جھوٹے, ایک نواز شریف سچا اور ایک شہباز شریف سچا اور اس کے بچے سچے, صرف ایک نواز شریف. آپ لوگوں کو جو کہتا ہے کہ ووٹ دو عزت لو, ووٹ کو عزت دو, آپ کو کتنی عزت ملی ہے آج اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بیوی کے سامنے, ماں کے سامنے, بیٹی کے سامنے, بچوں کے سامنے اپنے آپ آئینہ رکھ کے سوال کرنا کہ آپ کو کتنی عزت ملی. جو آدمی کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکا, آپ نے اس کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا, اس نے آپ کو کتنی عزت دی یہ ضرور سوچنا. قیمے والے نان کے بارے میں یا پراٹھے کے بارے میں یا بریانی کے بارے میں نہیں سوچنا, عزت کے بارے میں سوچنا. اس نے آپ کو کتنی عزت دی. یہ سفر جو بھی ہے, بھیانک سفر, خوفناک سفر, یہ جاری رہے گا. میں انشاءاللہ اس کو مکمل کروں گا اگر اللہ نے زندگی دی. اب میں ذرا اپنے بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں. آج کے جو بچے ہیں وہ ہمارے زمانے کے بچوں سے بہت آگے ہیں, ٹیکنالوجی وائز, تعلیم کے اس سے بہت آگے. میں خوش نصیب تھا کہ میں نے ہر دور میں اپنے آپ کو ایک نئی چپ لگا کے اپ گریڈ کیا, اور آج کے لیے میں تھوڑا بہت فٹ ہوں. ورنہ ہماری عمر کے لوگ مس فٹ ہوتے ہیں, پرانے فرنیچر کی طرح ایک کونے میں, آخری کاگر کر کے آخری کونے میں پرانے فرنیچر کی طرح پڑے ہوتے ہیں, یا دراڑ پڑی دیوار پہ ایک چٹکے ہوئے شیشے کے ساتھ تصویر لٹکی ہوئی جو ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے. میرے بچوں, کل تم نے اسی سٹیج پہ آ جانا ہے. ہمارے اندر اپنا آج دیکھ لو, اور تمہارے بچوں میں تم اپنا کل دیکھو. یہ جو گھر کے تمہارے بزرگ ہیں, میں ان بزرگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ان کی ذاتی زندگی میں زیادہ انٹرفیئر نہ کریں. ہماری سوچ میں ان کی سوچ میں فرق ہے. ان کے ساتھ دوستانہ رویہ اپنائیے تاکہ یہ آپ کے دوست بن جائیں. جیسے میرے پاس جتنے بچے ہیں, جو میرے اپنے اور بہت سارے دوستوں کے, اس کے وہ سب میرے پاس آ کے بیٹھ کے مجھ سے ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, اس لیے کہ میں ان کی سنتا ہوں, اپنی نہیں تھوپتا. تو میرے بچوں جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا, وہ سمجھنے کی عمر سے گزر گئے. جیسے بڈھے طوطے کو آپ پڑھا نہیں سکتے, بڑوں کو منایا جاتا ہے. آپ اپنے بڑوں کو سمجھائیں نہیں, گلے میں بائیں ڈال کے ان کو منائیں, وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے. اور میرے عام عمر بزرگوں, سفیدی سے, چہرے پہ جھریوں سے, بڑھاپے سے, لکڑی لے کے چلنے سے آپ بزرگ نہیں بنتے, آپ بوڑھے بنتے. بزرگ بنیں گے آپ اپنے کردار سے. شفقت کا ہاتھ رکھیں, محبت سے سینے پہ لگائیں, ان کی بات سنیں,
ان کی بھڑاس نکلنے دیں. وہ اس وقت مجبور ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, آپ ان کو مزید فرسٹریٹڈ مت کیجیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اپنی دعاؤں میں, پیار میں, محبت میں یاد رکھیں. میری طرف سے بہت سارا پیار, بہت ساری محبت, بہت ساری دعائیں. زندگی رہی تو اسی سفر کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.